اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہومیوپیتھک ریمیڈی ایتوزا سینافیوم ڈسکس کریں گے، اور یہ ریمیڈی خاص کر بچوں کی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس ریمیڈی کی جو خصوصی سمپٹم ہے، جن حالات میں ہم اس ریمیڈی کو مریض کے لیے یا بچوں کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں، وہ ہے دودھ کا ہضم نہ ہونا۔ یعنی جو بھی اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی دودھ پیتا ہے یا پیتی ہے تو امیڈیٹلی ماں کی دودھ پینے کے بعد یا ویسے دودھ پینے کے بعد وہ الٹیاں کرتے ہیں اور دودھ واپس الٹیوں کی شکل میں پھینکتا ہے۔ تو ایتوزا سینافیوم کی یہ خاص علامت ہے، اور اس کی ریڈنگ ہم ڈاکٹر ولیم بورک کی میٹریا میڈیکا کے مطابق کریں گے کہ ڈاکٹر ولیم بورک نے اس کے تمام جو سمپٹم لکھے ہیں ہم وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ اس کو جو بھی سمپٹم اس میں انڈر لائن ہے وہ خصوصی سمپٹم ہے، اس کو مد نظر رکھیں، اور اس کے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس ریمیڈی کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ایتوزا سینافیوم، اس کی خاص علامات کا تعلق دماغ اور اعصابی نظام سے ہے، اور اس کے ساتھ معدہ اور آنتوں کی خرابیاں بھی منسلک ہوتی ہے۔ اس دوا کا استعمال اکثر بچوں میں ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس کا استعمال اکثر بچوں میں ہوتا ہے۔ بچوں کی علامات میں ذہنی تکلیف، رونا، چیخنا، چلانا، بے چینی، غصہ، ناراضگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، یہ جو بچوں کی علامات میں ذہنی تکلیف، رونا، چیخنا، چلانا، بے چینی، غصہ، ناراضگی بہت اہمیت کی حامل ہے، تو اسی طرح علامات ہمیں کیمومیلا میں بھی ملتے ہیں، لیکن کیمومیلا اور ایتوزا سینافیوم میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ کیمومیلا کی علامات میں اضافہ خصوصاً رات کی ٹائم ہوتی ہے، یعنی بچہ خصوصاً رات کے ٹائم بے سکون ہوتا ہے، اور کیمومیلا میں یہ جو دودھ کی بات ہے، دودھ ہضم نہ ہونا، یہ کیمومیلا میں نہیں ہے۔ اچھا، بچوں میں دانت نکالنے کے دنوں اور گرمی کے موسم کے اسہال میں بہت مفید ہے۔ تو یہ جب اگر گرمیوں کی موسم میں یا دانت نکالنے کے دوران بچوں کو دست ہو تو اسی میں بھی یہ بہت زبردست کام کرتی ہے، اور گرمی کی دستوں کے لیے کرچی ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے، وہ بھی بہت بہترین کام کرتی ہے۔ اچھا، ابھی یہ آگے جو انڈر لائن سمپٹم ہے بچوں میں دودھ ہضم نہ ہونا، یہ اس دوائی کی پیکولیئر سمپٹم ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں اس کو یقینی طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ناقص گردش خون کی علامات شدت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، آگے ذہن، یہ میں نے اس پہ ریڈ کلر لگایا لیکن ابھی وہ ورڈ ذہن نظر نہیں آ رہے۔ ذہن بے چین، پریشان، رونے والا، چوہے، بلیاں اور کتے دیکھتا ہے، یعنی بچہ اکثر ذہنی طور پر بے چین ہوتا ہے اور روتا ہے، اور چوہے، بلی اور کتے خواب میں یا ویسے دیکھتے ہیں۔ بے ہوشی، ہذیان، غور و فکر اور یکسوئی کا فقدان بہت اہم ذہنی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ بے وقوفی، جوش اور بدمزاجی کی کیفیت باری سے ہو۔
لیکن یہ یاد رکھے کہ جو انڈرلائن سمپٹم ہے اس کو ہمیں خصوصاً مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو بھی تھیوریٹیکل سٹوری ہے یہ ایک بندہ میں پایا جائے، لیکن جو خاص سمپٹم ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا آگے، سر بندھا ہوا محسوس ہوتا ہے یا جیسے شکنجے میں ہو۔ درد سر کے پچھلے حصے سے شروع ہو کر نیچے ریڑھ تک جاتا ہے۔ مذکورہ درد میں لیٹ جانے سے یا دبانے سے کمی ہوتی ہے۔ ہوا کا اخراج سر درد میں کمی لاتا ہے۔ رفع حاجت کے بعد بھی سکون ملتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے جیسے سر کے بال نوچے جا رہے ہیں۔ چکر اور اونودگی کے ساتھ دھڑکن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چکر بند ہو جائے تو سر گرم ہو جاتا ہے۔ آگے، آنکھ روشنی سے خوف محسوس کرے۔ ادود کی سوزش، آنکھیں گوں میں کھنچاؤ محسوس ہو، پتلیاں چیل جائے۔ کان جیسے بند ہو گئے ہو۔ کان میں کسی گرم چیز کا احساس ہوتا ہے۔ کان میں سسکاری کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ناک گاڑھے مواد کی بدولت بند ہو جائے۔ ناک کی نوک پر دانے ظاہر ہو، بار بار چینکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ چہرہ سرخ، داغ والا، پھولا ہوا، مرجھایا ہوا اور اس طرح کا کہ پریشانی صاف نظر آئے۔ چہرہ پر اذیت نظر آئے، ناک کے آس پاس لکیر۔ منہ خشک اور چالوں سے پر ہوتا ہے، زبان لمبی محسوس ہوتی ہے، گلے میں جلن اور آبلے نگلنے میں دقت ہوتی ہے۔ معدہ یہ خصوصی سمپٹم ہے، اس کو ضرور نوٹ کریں۔ معدہ دودھ برداشت نہیں کرتا، یہ خاص سمپٹم ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ پینے کے فوراً بعد کر دیتا ہے۔ کے فوراً بعد بھوک لگتی ہے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اتوزا سائنیپیم کی جو سٹمک ہوتی ہے یعنی معدہ کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ کہ معدہ دودھ برداشت نہیں کرتا، اور جب دودھ پیتا ہے بچہ تو پینے کے فوراً بعد کر دیتا ہے، اور کے فوراً بعد بھوک لگتی ہے، یا کبھی کبھی کھانے کے 1 گھنٹے بعد کر دیتا ہے۔ سفید جاگ والے مواد کی کھانا دیکھتے ہی متلی شروع ہو جاتی ہے، یہ بڑوں میں۔ معدے کا تکلیف دہ کھنچاؤ، کے ساتھ کمزوری اور پسینہ اور ساتھ ہی ذہنی اذیت محسوس ہوتی ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ معدہ الٹا محسوس ہوتا ہے اور چھاتی میں جلن ہوتی ہے۔ معدے میں چیرنے پاڑنے کی طرح کا درد ہوتا ہے جو خوراک کی نالی تک جاتا ہے۔ تو یہ اکثر بچوں کی پوزیشن ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے اگر یہ پوزیشن ہو، دودھ اس کی ہضم نہیں ہو رہی ہو تو پھر ہمیں اتوزا سائنیپیم کو استعمال میں لانا چاہیے۔ پیٹ اندرونی اور بیرونی طور پر سرد ہوتا ہے اور ساتھ ہی آنتوں میں درد ہوتا ہے۔ درد کولنج اور بعد میں ہو جاتی ہے۔ سر چکراتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، پیٹ تنا ہوا اور پھولا ہوا ہوتا ہے، حساس ناپ کے گرد بلبلے اٹھتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ تو پیٹ کی پوزیشن ہے۔ اچھا، پخانہ غیر ہضم شدہ اعضاء کا اخراج ہو۔ پاخانہ پتلا، سبزی مائل درد کے ساتھ اینٹھن کے ساتھ حتیٰ کہ مریض نڈال ہو جائے اور اونودگی طاری ہو جائے۔ بچوں کا ہیضہ، بچے کا جسم لیسدار ہو، احمق دکھائی دے، آنکھیں پترائی ہوئی اور پتلیاں پیلی ہوئی، پرانی قبض محسوس ہو جیسے آنتیں ناکارہ ہو گئی ہیں، بوڑھے افراد میں ہیضے جیسی حالت۔ پیشاب، مثانہ میں
کٹن والی درد ہو جس کے ساتھ بار بار پیشاب کی حاجت ہو، گردوں میں درد ہوتا ہے۔ زنانہ علامات: اعضائے پوشیدہ میں درد ہوتی ہے، کیل نکلتے ہیں، جب جسم گرم ہو تو خارش ہوتی ہے، حیض پانی کی طرح، پستان کی سوجن اور برچی لگنے جیسا درد۔ سانس دقت سے آتا ہے، سانس کے ساتھ بے چینی، گھٹن اور اینٹھن ہوتی ہے، سانس کے دوران تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض آواز بھی نہیں نکال سکتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور چکر آتے ہیں، سر درد اور اس کے ساتھ بے چینی ہوتی ہے، نبض تیز، سخت اور چھوٹی ہوتی ہے۔ شہائے وجود: سر کو سیدھا رکھنا یا کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے، کمر شکنجے میں کسی محسوس ہوتی ہے، کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، جسم کے نچلے حصے میں کمزوری ہوتی ہے، مٹھی بند ہو جاتی ہے، اکثر بچوں میں یہ ہوتا ہے، پاؤں اور ہاتھ بے حس ہوتے ہیں، مزید یہ کہ ان میں تشنج اور اینٹھن ہوتی ہے، آنکھیں نیچے کی جانب نیموا ہوتی ہے اور بینگی محسوس ہوتی ہے۔ جلد: چلنے سے رانوں کی جلد چھل جاتی ہے، پسینہ بہت جلد آتا ہے، جلد سرد، لیسدار اور پسینہ سے شرابور ہوتی ہے، لمفی عضو سوج جاتے ہیں، جوڑوں کے گرد دانے نکلتے ہیں، ہاتھوں کی جلد خشک اور سکڑی ہوئی ہوتی ہے، جلد پر نیلے یا سیاہ داغ پڑتے ہیں، استسقاء یعنی پانی والی سوجن بھی پائی جاتی ہے۔ بخار میں شدید گرمی محسوس ہوتی ہے لیکن پیاس کم ہوتا ہے، سرد پسینہ کثرت سے آتا ہے جس کے باعث جسم کو کپڑے سے ڈھانپنا پڑتا ہے۔ نیند کے دوران بار بار چونکتا ہے جس سے نیند میں خلل پڑتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، پخانہ یا کے بعد اونگ آ جاتی ہے، خاص طور پر بچہ تو نڈال ہو کر سو جاتا ہے۔ کمی زیادتی، یعنی اس دوائی کی کمی اور زیادتی صبح 3 تا 4 بجے اور شام کو موسم گرما میں کمی جو ہے کھلی ہوا میں اس مریض کی تکالیف میں کمی آتی ہے اور افراد کے درمیان بیٹھنے سے۔ خوراک 3 سے 30 تک، ہمیں اس کو 3x میں استعمال کرنا چاہیے یا 30 سی میں استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ 7 قطرے 3 ٹائم 1 گھونٹ پانی میں استعمال کرنا چاہیے، 7 قطرے، اور بچوں کو تو 3x میں ایک چھوٹی چمچ میں پانی ڈال کر اس میں ٹیبلٹ، جو اگر 3x کی ٹیبلٹ ہو تو اس کو حل کر کے دے، یا اگر بوندے ڈالنی ہو تو 3 بوندے ڈال کر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میڈیسن یہ جو جتنے بھی سمپٹم ہیں اس کو غور سے واچ کریں، اور خاص کر جو دودھ ہضم نہ ہونے کی جو سمپٹم ہے اس پہ فوکس کریں، تو یقینی طور پر اس سے بچے کا جو مسئلہ ہوتا ہے دودھ کے کرنے کا تو ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔